انسان کے لیے اچھا کرو, انسان کو گیونگ ہے, ہیومینٹی ہونی چاہیے, تو ساری ہیومینٹی کی بات ہو رہی ہے. سو ڈو یو تھنک سو کہ معاشرے میں جو برائیاں آ جاتی ہیں وہ ہیومینٹی کی سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ ہیومینٹی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ بالکل صحیح, اور اسی لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بڑی پیاری بات کی کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ہم نے ظاہری طور پر تو اسلام کو قبول کر لیا, لیکن تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اصل سبق سیکھنا چاہیے تھا, یا جو ہمارے آبا نے سبق سیکھ کر اس پوری دنیا پر حکومت کری اور منوایا اسلام کو, کہ اگر اپنے حقوق کا پاس جاتے ہو, اگر اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہو, تو سوائے دین اسلام کے تمہارے پاس اور کوئی دائرہ کار موجود نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے اپنے کردار سے, دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اقوال سے اسلام کم, اپنے عمل سے, اپنے کریکٹر سے اسلام زیادہ پھیلایا. یہی جو بات میں کمی جو کہ ہم خود اپنے آپ کو کہتے ہیں نا, خود ہی کو کر بلند اتنا, تو اپنے آپ کو بلند ہم نے کتنا کیا ہے انسانیت کے حوالے سے, کہ لوگ کہیں کہ بھئی یہ شخص تو بہت اچھا ہے. ایک یہودی عورت کا جنازہ جا رہا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں, تشریف فرمائیں, اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی عورت کا جنازہ جا رہا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ تو یہ انسانی حقوق کا درس ہے. اسی طرح ایک بچہ جو ہے وہ روتا ہوا گزر رہا ہے, اور کوئی شخص اس کو روک کر پوچھتا ہے کہ بیٹا وہ روتے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ میری والدہ کے پاس ایک ہی قمیص ہے اور وہ پھٹ چکی ہے, تو میں اپنے چچا سے لینے گیا تھا لیکن انہوں نے منع کر دیا. کہا مسجد نبوی کے صحن میں ایک شخص بیٹھے ہیں محمد الرسول اللہ, ان سے جا کر کہو. جب حضور کی خدمت میں آیا, حضور جو چادر پہنے ہوئے تھے وہ اتار کر دے دی. ماں کے پاس لے کر آیا, کہا کہ انہوں نے تمہارا دین تو نہیں بدل دیا؟ کہا کہ نہیں, میں بس چادر لے کر آیا ہوں اسی شرط پہ. کہا کہ جب انہوں نے چادر رحمت دی ہے تو پھر ہم اسی رحمت والے دین میں بھی شامل ہو جائیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.